میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، برطانیہ سے ایک شخص پیدل حج کرنے کے ارادے سے نکلا ہے اور کم و بیش 2 سے 2.5 سال میں اس کا سفر پورا ہوگا۔ اب آپ خود تصور کیجئے، 400 میل سے زیادہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہے۔ امام اس سفر کو پیادہ کیا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے۔ آپ تصور کر لیجئے، ایک آدمی ایک دن میں کتنا پیدل چل سکتا ہے، اور پھر آپ اسے تقسیم کر لیجئے کہ امام کتنے دنوں میں پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں کوفہ کی، کوفہ جو آج عراق کا ایک شہر ہے، اور کوفہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تو کم و بیش یہ 1500 میل سے زیادہ کا سفر بن جاتا ہے۔ تو تصور کیجئے کہ اس 1500 میل سفر کو امام پیادہ کیسے کیا کرتے ہیں۔ ہم آج نام حسین کا لیتے ہیں، اور تصور میں رکھیے ہماری زندگی کے اعمال کیا حسین کی طرح ہیں؟ کیا ہمارے زندگی کے روز و شب حسین کی طرح ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا حسین کی طرح ہے؟ کیا ہماری نشست و برخاست حسین کی طرح ہے؟ اگر حسین کی طرح نہیں ہے تو پھر ہمیں حسین کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لینا چاہیے۔ سیرت حسین اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جینا سیکھنا ہے تو حسین کی طرح جینا سیکھو۔ اور صرف اوصاف کمالات حسین میں ایک بس شہادت کا نہیں ہے، اس ایک بس کے علاوہ بھی 20 اوصاف ایسے ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں، جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہم عمل کریں گے تو پھر ہم حسین کی سیرت پہ عمل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ملنے آیا، آتی اس نے سوال کیا، مجھے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملنا۔ اشارہ کیا گیا، آپ مسجد میں چلے جائیے، مسجد کے وسط میں جو حلقہ علم لگا ہوا ہے، اس کے درمیان میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ حسین بن علی ہے۔ ملاقات کرنی ہے تو اس سے جا کے ملاقات کرو۔ کون؟ وہ حسین بن علی جو مرکز علم و عرفان تھے، جو محور روحانیات و عرفانیات تھے، اور جو مسجد کے وسط میں بیٹھ کر ان تمام انوار و تجلیات کی بساط کر رہا ہے۔ ملاقات کرنی ہے تو مسجد میں جا کے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ آج حسین کے ماننے والے کیا ہمیں مسجد میں ایسے علم کے حلقے لگائے ہوئے ملتے ہیں؟ آج حسین کے پرچارک کیا ہمیں علم کے سوتوں کے اوپر ڈلتے ہوئے ملتے ہیں؟ کیا حسین کے ماننے والے آج اپنی اولاد کو علم کے زیور کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کیا انہیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ تو میری زبان کیا اڑتی ہے، ایسا نظر نہیں آتا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو شاید علم کے ان گہری گھاٹیوں اور وادیوں سے کوئی 20 اور کوسوں میل دور نکل گئے۔ آج تو علم کے منبع اور علم کے پہاڑ و دریا ہمیں یورپ میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں مغرب میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو شعار تھا، جو شیوا تھا، آج مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اسے کھو دیا ہے۔ اگر حسینیت سیکھنی ہے تو پھر علم کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کے تمہیں اپنا پہرا جمانا پڑے گا، تو تم پھر حسین بننے کے اور حسین کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اب آپ ہم بات کرتے ہیں حسین کی، تو پھر ادب بھی حسین والا سیکھو۔ وہ ادب کیا سیکھنا ہے؟ کوئی آیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور سوال کیا، آپ نے
اس کی حاجت پوچھ کے 100 دینار عطا کر دی، چلا گیا۔ اس کے بعد وہ آیا امام حسین کے پاس، سوال کیا، پوچھا، حسن کے پاس گئے تھے، اس نے عرض کیا گیا تھا، کیا ملا وہاں سے؟ 100 دینار ملے ہیں، آپ نے 99 دینار نکال کے دیے اور 100 اس لیے پورا نہ کیے کہ کہیں 100 پورا کرنے سے بڑے بھائی کی برابری نہ ہو جائے، کہیں 100 سے زیادہ دینے سے بڑے بھائی سے آگے نہ نکل جاؤں۔ ادب، بڑے بھائی ادب کا تقاضا دیکھنا چاہتے ہیں تو سنیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر آپس میں خاموشی، ملاقات اور گفتگو میں وقت طویل ہو گیا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے ہوئے ایام گزرنے لگے۔ کسی نے آ کر حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے گزارش کی کہ آپ صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے، آپ صلح میں پہل کر لیجیے۔ فرمانے لگے نہیں، یہ حدیث تم مجھے سنانے کی بجائے میرے بھائی حسن کو سنا۔ میں نہیں چاہتا کہ صلح میں پہل کر کے میں اپنے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن مجھ سے بڑے ہیں، وہ پہلے جنت میں جائیں اور میں ان کے بعد جنت میں جاؤں۔ تو وہ شخص حضرت امام حسین کے کہنے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے یہ حدیث سنائی اور کہا کہ حسین آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے میں کہی۔ یہ ہے وہ ادب جو امام حسین ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جب ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کی ذات سے چند اوصاف و کمالات کے جواہر و موتی نکال کے پیش کیے تاکہ ہمارے سامنے یہ بات بھی عیاں ہو جائے کہ شہادت کو ان تمام اوصاف و کمالات کی انتہا تھی، اس انتہا پہ پہنچنے سے پہلے ان تمام کے تمام اوصاف و کمالات سے بھی اپنے آپ کو مزین کر کے اس شہادت کے آخری مقام تک پہنچا جائے۔ آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں انتہائیں بڑھتی ہوئی، دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں ان بڑھتی ہوئی دوریوں کو کم کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیے، ڈائیورسٹی، تنوع معاشروں کا حسن ہے، لیکن اس تنوع کی بنیاد پر کسی کی نفی قبول نہیں، اس تنوع کی بنیاد پہ کسی کی تکفیر قبول نہیں، اس تنوع کی بنیاد پہ کسی کو آگے پیچھے کرنا قبول نہیں۔ اور اس تنوع کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت تک مکمل تجزیہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم بات کو آدھی بیان کرنے کی بجائے جب تک ہم بات کو پورا بیان نہ کریں، جب تک ہم بات کو قرآن کے تمام اسباق سے نہ حاصل کر لیں، اور جب تک بات کو ہم حدیث کے ہر گوشے سے جواہر و لال تلاش کر کے اپنی اس بات کو مکمل نہ کریں۔ اختتام کے طور پر بار دیگر میں آپ تمام احباب کے حسن سماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں
آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میری گزارشات کی سماعت کی، انہیں سنا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں شہادت کے علاوہ، عزیمت کے راستے پر چلانے کے علاوہ اور کون کون سے اسباب اپنی اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کے لیے دے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔